الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حضرات محترم، ایک مسلمان کی حیثیت سے ساری زندگی یہ بات سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی دنیا کے اندر امتحان ہے، اور اس کے بعد اس کے نتائج اسے ملیں گے۔ اگر یہ امتحان ہے تو پھر یہ ایک حقیقت ہے جس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ امتحان کے ذریعے جب نتائج نکلتے ہیں تو دو قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے پڑھائی کے دنوں میں امتحان کی تیاری نہیں کی ہوتی، وہ اپنی دوسری مشغولیات، اپنی کھیل تماشے اور دوسری باتوں میں مصروف رہتے ہیں، غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر ہی اپنا وقت بسر کر دیتے ہیں۔ تو ان کا جب امتحان کا نتیجہ نکلتا ہے تو انہیں ناکامی اور نامرادی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں
جو امتحان کی تیاری کے لیے سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں انہیں کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے، راتوں کو جاگنا پڑے، دن کے آرام کو پامال کرنا پڑے، وہ محنت اور مشقت کر کے بالآخر امتحان میں کامیابی کے منازل کو طے کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح دنیا کے امتحانات میں یہ اصول ہے، اور ہم ہر سال اپنے بچوں کے متعلق یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو بچے سارا سال پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی تعلیم، اپنی زندگی پہ توجہ دیتے ہیں، وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور جو لاپرواہی کے ساتھ وقت گزار دیتے ہیں، ناکامی نامرادی ان کا مقدر بنتی ہے۔ ماں باپ کے لیے بھی پریشانی، اولاد کے اپنے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسانی زندگی بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ واضح کر دیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اسے اللہ نے فضول پیدا کیا ہوا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بے مقصد آیا ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے آیا ہے، دنیا میں شغل کرنے کے لیے آیا ہے، دنیا کے اندر حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے حضرت انسان، یہ بات یاد رکھ، تیری زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، اور تیری پیدائش سے لے کر موت تک جو وقت تمہیں دیا گیا ہے، میں صرف ایک ہی بات دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ کو ہمارے دوسرے معاملات سے کوئی غرض نہیں، ہمارے پاس کتنے اثاثے بڑھ گئے ہیں اللہ کو کوئی غرض نہیں، ہمارے جسم کتنے طاقتور ہو گئے ہیں اللہ کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے لیبلوکم، میں تمہیں آزماتا ہوں، ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا، جو اچھے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ انسان کے اندر اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان اپنے آپ کو دنیا کے لیے، دنیا کے معاملات کے لیے ناگزیر سمجھنے والے، کیا ایک ایسا وقت نہیں تھا جب تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ جب تجھے بنایا تو کس چیز سے بنایا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، میں نے گندے پانی کے ساتھ، اتنے برے مٹیریلز کے ساتھ تمہیں پیدا کیا اور اتنا خوبصورت انسان بنایا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزماؤں، تیرا امتحان لوں کہ تو اپنی زندگی میرے حکم کے مطابق بسر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، ایک وقت آئے گا جب انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، یہیں سے اس کا رزلٹ شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے اس کے نتائج اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح آپ الیکشن ہوتا ہے، آپ نتائج کو سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں حلقے سے فلاں کامیاب ہو گیا، فلاں شخص فلاں کامیاب ہو گیا، اسی طرح کوئی برتری پہ چلا جاتا ہے، کوئی کمتری پہ چلا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ایک کے چہروں پہ ناکامی اور سیاہی چھائے جاتی ہے، ایک خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انسان، جب تیری موت کا وقت آتا ہے، تیری ناکامی اور تیری کامیابی کے رزلٹ اسی وقت آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ جب تیری موت کے لیے، تیری روح کو قبض کرنے کے لیے اے حضرت انسان فرشتہ آتا ہے، اسی وقت پہلے لفظ سے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج میرے لیے کیا نتیجہ نکل آیا۔ اگر تو وہ اچھا انسان ہے، اس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق بسر کی ہوگی، اس ایمان کی نعمت کی حفاظت کی ہوگی، حرام و حلال کی تمیز کی ہوگی، تو وہ فرشتہ جو جان نکالنے کے لیے آیا ہے، آتے ہی اسے کہے گا السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔
پھر اس کی روح کو مخاطب کرے گا جسے لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر ہمیں دی، وہ فرشتہ اس سے کہے گا ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز۔ اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، وہ بھی بڑا اچھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا لحاظ کرتا تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ یہ نتائج آ رہے ہیں، انسان کے لیے خیر کے نتائج آ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اس کے برعکس ہماری زندگی ہوئی تو ہمیں نتیجہ اسی وقت مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آ کے بالکل سپاٹ لہجے میں کوئی بات نہیں کرے گا، انتہائی خوفناک آواز میں ملک الموت آئے گا، انتہائی بدصورت شکل میں آئے گا اور انتہائی بدبودار لباس میں آ کے اسے آتے ہی مخاطب ہو کے کہے گا ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ انسان کے زندگی کے امتحان کے نتائج شروع ہیں۔ تو اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں میں انہی لوگوں کے متعلق عرض کرنی ہے جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت پہ ایمان لائے اور پھر اپنی زندگی نیک اعمال سے مزین کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر سن لو، جنہوں نے اس زندگی کے اندر عیش و عشرت کو چھوڑا، اس زندگی کے اندر حرام خوری اور حرام کاری کو چھوڑا، جنہوں نے اس زندگی کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کا ایندھن نہیں جنت کے نعمتوں کو ڈالنے کے لیے صبر کر لیا، حرام کی طرف نہ گئے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو شخص ایمان لے آیا، جس نے نیک اعمال کیے، اس نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا، نیک اعمال کے ساتھ مزین کیا، اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، اپنے نبی کے طریقے کو پر چلتا رہا، اس نے اور کسی کو نہیں دیکھا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی۔ کوئی میری داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی میرے لباس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی میری نمازوں کا تانا دیتا ہے، کوئی میرے روزوں کے متعلق باتیں کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ سب کچھ اس لیے کرتا رہا کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، میں اس کی زمین پہ رہتا ہوں، اس کا دیا ہوا رزق کھاتا ہوں، میرا حق ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری کروں۔ تو اللہ رب العزت اس کے لیے اعلان فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، وہ جنت فردوس کے اندر اللہ کے مہمان بن کے آئیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دوسرا رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ جو تمہارا رب ہے، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے۔ نہ صرف ایمان لانے سے، نیک اعمال سے انسان کی زندگی خالی ہو تب بھی کام نہیں چلے گا، اگر نیک عمل بہت زیادہ بھی ہو، ایمان کی نعمت نہ ہو تب بھی بات نہیں بنے گی۔ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، ایمان کے بعد عمل کیا جائے گا تو پھر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے اور اس کے بعد نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار،
جو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی نہیں کرتا، نیک اعمال نہیں کرتا، حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کا انکار کرتا ہے، زبان کے ساتھ کرے یا عمل کے ساتھ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر غمزدہ نہیں ہونا، اہل ایمان تمہارے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اٹھاتے رہیں، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تو کرتے رہیں۔ ان کی مثال تو اس طرح ہے جس طرح جانور کھانے کے لیے آیا ہے، کھانے کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ یاکلون کما تاکل الانعام، یہ بھی اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ جانور یہ نہیں دیکھتا یہ اروڑی ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ سرسبز ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ حلال ہے، یہ نہیں دیکھتا حرام ہے، یہ نہیں دیکھتا صاف ہے، یہ نہیں دیکھتا بدبودار ہے، ہر چیز پہ منہ مار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین کفروا، وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، یتمتعون، یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، زندگی سے انجوائے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ہم یہاں ایک ہی دفعہ آنا ہے، ہم اس لیے جو مرضی عیش و عشرت کرے، اسی لیے ہماری زندگی نعوذ باللہ بنائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاکلون کما تاکل الانعام، آج تو اس طرح کھاتے ہیں، شراب آ گئی تو وہ بھی پی لی، نشہ آیا تو وہ بھی کر لیا، حرام آیا تو وہ بھی کھا لیا، حلال آیا تو وہ بھی کر لیا، رشوت آئی تو وہ بھی لے لی، اور کسی پہ ظلم و زیادتی کر کے اس کا مال ہڑپ کرنا پڑا تو کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یتمتعون، یہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھا لینے دو، لیکن یاد رکھو والنار مسوی لہم، بالآخر ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اہل مکہ جو آپ کی زندگی تنگ کرنے میں، آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، آپ پہ عبادات کو کرنا تنگ کر دی، سارا کچھ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هُوَ أَشَدُّ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، کتنی ہی بستیاں جو اس سے طاقتور لوگ تھے، جو اس سے مالدار تھے، جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، جو جن لوگوں نے تمہیں نکالا، کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہلکناہم فلا ناصر لہم، جب میں نے انہیں برباد کیا تو ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اس لیے تم یہ پرواہ نہ کرو کہ آج یہ کافر ظلم کر رہے ہیں، آج یہ کافر سازشیں کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اور آپ کے ساتھیوں پہ انتہائی ظلم کیے گئے، اور اس کے باوجود کہا فکر نہیں کرنا، میں ان سے نپٹوں گا، نمتعہم، انہیں یتمتعون، انہیں فائدہ اٹھا لینے دو، ان کے پاس مال زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے کاروباروں میں کی وسعت ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان کا نام ہے تو کوئی بات نہیں، یاکلون کما تاکل الانعام، یہ تو اس طرح ہے جس طرح جانور زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور یقین مانیے ایک مسلمان اگر غور سے ایمان کی نظروں سے دیکھے تو ایک کافر کی زندگی جانوروں سے زیادہ بہتر نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک جانور کو اپنی ماں کی، اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی اور کوئی تمیز نہیں ہوتی، جسے کوئی حرام و حلال کی تمیز نہیں ہوتی، جس کی زندگی انتہائی غلاظتوں میں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک کافر آدمی بھی اس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ ہم سب کو کفر سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، کیا وہ شخص جس کے پاس دلیل ہے اس کے رب کے پاس سے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کس کے پاس ہے؟ اہل ایمان کے پاس ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو تسلیم کرو، اس کی ربوبیت کا اقرار کرو، اس کی وحدانیت پر یقین رکھو، اس کے حکموں کے مطابق اس کے فرائض اور اس کے احکامات کو کرو، میں تمہیں بدلہ دوں گا۔ وہ بندہ اس کے پاس دلیل ہے، نیکی کرنے کی دلیل ہے، اور اس کے بدلے میں جو اللہ نے انہیں انعامات سے نوازنا ہے، ایک ایماندار کے پاس تو اس کی دلیل ہے۔ ایک کافر، ایک منافق، ایک برا انسان
ایک فاسق اور فاجر جو زندگی برے طریقے سے بسر کرتا ہے، جو حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، جو ہر یہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ میں حرام کیوں کھاتا ہوں، میں برائی کیوں کرتا ہوں، سمجھتا بھی ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربی، جو شخص اپنے رب کی دلیل پہ ہے، کمن زین لہ سوء عملہ، وہ اس طرح کے نہیں ہو سکتا جس کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، واتبعوا اہواءہم، وہ اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، جو جنت والے ہیں، جو جنہوں نے نیک عمل کیے، میں انہیں کیا انعام دوں گا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کیا نتائج میں کیا انعامات دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال ایسے ہے جو میں نے متقین کے لیے وعدہ کیا ہے۔ متقین کنہیں کہتے ہیں؟ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور یقین مانیے انسان کو برائی سے، حرام کھانے سے، برا بولنے سے اور بہتان لگانے سے، چوری کرنے سے، ڈکیتی کرنے سے، قتل کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اگر ان ساری برائیوں سے انسان کو کوئی چیز منع رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر دینے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا، ما تحول به بیننا و بین معصیتک، تاکہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ یعنی انسان کو اگر کوئی چیز گناہوں سے بچاتی ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ کا ڈر جن کے اندر ہوگا انہی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی یہ ہے جو میں نے متقین کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ کیا مثال ہے؟ اس میں 4 نہریں ہوں گی، 4 نہریں، فیہ انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایک پانی کی نہر ہوگی جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا کبھی رنگ نہیں بدلے گا۔ آپ دنیا میں بھی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں کسی بھی جگہ چاروں اطراف میں، شرق و غرب، شمال و جنوب کے اندر دنیا کے کسی خطے سے پانی لے لیں، وہ پانی کچھ وقت پڑا رہے وہ اپنا رنگ بدل دے گا، اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ بے شک آپ اسے ایک محفوظ بوتل میں ڈال لیں، ایک محفوظ جگہ پہ رکھ لیں، اور صرف مدت گزرنے کے ساتھ وہ پانی میں تغیر آ جائے گا، سوائے اللہ نے دنیا کی اس ایک مثال دکھا دی، وہ ماء الزمزم، زمزم کا پانی جو ہے وہ پانی ایسا ہے سالوں سال آپ کے گھر میں پڑا رہے تو اس میں تغیر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کے اندر پہلی نہر پانی کی ہوگی، اور وہ پانی ایسا ہوگا من ماء غیر آسن، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ پہلا انعام اہل جنت کو ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہر ہوگی۔ لوگوں یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، دودھ جو ہے یہ ایسی نعمت ہے اگر اس پہ توجہ نہ دی جائے سب سے زیادہ پہلے خراب دودھ ہوتا ہے۔ فوراً اسے ابال نہ لیا جائے، اسے کسی محفوظ جگہ پہ، ٹھنڈی جگہ پہ نہ رکھ دیا جائے تو وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اور اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب دودھ پھٹ جائے تو پھر آپ چاہیں بھی تو اسے نہیں پی سکتے، اس کا ذائقہ اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ وہی اللہ کا نور، وہی خوبصورت دودھ جو اس کا ذائقہ، جو انسان کے لیے صحت شفا کا سبب، انسان کے لیے توانائی کا سبب، اس کے لیے غذائیت کا سبب بنتا ہے، وہی دودھ ایک بری اور نفرت زدہ چیز بن جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ خراب ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں اہل جنت کو جو دوسرا انعام ہوگا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، میں دودھ کی نہر دوں گا جو نہ تو خراب ہوگی نہ اس کے ذائقے میں فرق آئے گا۔ نمبر 3 وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، آج شرابیں پی پی کے اپنے عاقبت کو برباد کرنے والوں،
جو آج اللہ رب العزت کے حکم کو مانتے ہوئے اس پہ صبر کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ انہیں ایسی شراب پلائے گا جو نہ تو اس کے اندر نشہ ہوگا، اس کے اندر سرور تو ہوگا، انسان کے لیے راحت تو ہوگی، نہ اس کے سر کو بوجھل کرے گی، نہ اس کے دماغ میں فطور ڈالے گی، نہ اس کے دماغ کو خراب کرے گی، نہ اس کے اندر نشہ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسرا انعام یہ ہوگا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، میں ایسی شراب کی نہر ہوگی جس میں یہ پیئیں گے اور پینے والوں کے لیے یہ سرور کا سبب ہوگی۔ اور چوتھا انعام اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہر ہوگی جو بالکل کرسٹل ہوگا۔ آج یہاں پہ آپ جو بھی شہد لیتے ہیں یہ رنگدار ہوتا ہے، لیکن آپ سوات یا اوپر کے علاقوں میں چلے جائیں، خوبانی کا آپ شہد لیں تو وہ جس طرح کرسٹل ہوتا ہے بالکل اسی طرح بالکل وائٹ، کوئی پانی کی طرح رنگ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے علاقے میں شہد ہیں سب سے مزیدار، سب سے خوبصورت اور سب سے توانائی والا شہد جو ہوتا ہے وہ خوبانی کا ہوتا ہے، اور وہ بالکل کرسٹل۔ اللہ کہتے ہیں سارے شہد اپنی جگہ، میں تمہیں کرسٹل شہد کی نہر عطا کروں گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّسَمًّى وَلَهُمْ فِيهَا، صرف یہ نہیں، پانی پہ، دودھ پہ اور شراب پہ اور شہد پہ، اسی پہ بس نہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، ہر قسم کے پھل تمہیں عطا کروں گا۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں، ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جائیں، وہاں ایسے ایسے پھل دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھے ہیں نہ چکھے ہیں۔ ہر جگہ پہ اللہ نے اتنی پھل بنائے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، کوئی انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کہتے بھی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں تم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا ہے جہاں نعمتوں کا شمار نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آخرت میں قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت عطا کروں گا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، میں ہر قسم کے پھل عطا کروں گا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی مغفرت بھی انہیں ملے گی، کہ رب کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ ملے گا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج کے بعد کسی بات کی باز پرس نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے من کی خواہش ہے، جو تمہارے من کی مراد ہے وہ پوری کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اشتہا اس کو ان شہوت کو بھی کہتے ہیں۔ آج اگر اپنی شہوت پہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، ہر حرام سے اسے بچا لیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تم یہ بھی خواہش کرو گے تو میں پوری کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پھر کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ کیا مانگنا ہے یا یہ لمٹ ہے تمہاری، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میں تمہارا رب کہوں گا کہ جو تمہارے من میں آتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے تمہارے بخشنے والے رب کی طرف سے، جو اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والے لوگوں کو اللہ عطا کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے برے کاموں سے محفوظ فرما۔ یہ دعا جو ہے یہ بڑی اہم ہے ہماری زندگی کے لیے۔ اگر ہم نے اچھے کاموں میں زندگی بسر کی، ہم نیک اعمال کرتے رہے، ایمان کی حالت میں اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، اللہ کے فرائض کو پورا کرتے رہے، تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں سورۃ واقعہ کے اندر، سورۃ رحمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک دن اس نے سوچ لیا کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے ہاں مجھے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے، اور اس کی جواب دہی سے ڈر گیا اور اس نے اپنے زندگی اچھے کاموں میں بسر کی کہ تاکہ میں اپنے رب کے حضور شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ کہا وَلِمَنْ خَافَ، جو شخص
مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اس خوف کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کو بدل لیا۔ فرمایا مقام ربہ جنتان، اس کے رب کے ہاں اس کا مقام ایک نہیں 2 جنتیں ہوں گی۔ 2 جنتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے افضل، سب سے بہتر لوگوں کے لیے 4 جنتیں بنائی ہیں۔ 2 ایسی ہیں جس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، اس کی اینٹ، اس کا گارا اور اس کی چھتیں، حتیٰ کہ اس کے بستر اور تخت، حتیٰ کہ ہر چیز، سامان، یہ برتن تک ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اور دوسری جنت، اس کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اس سونے اور چاندی کے لیے ہم زندگی میں مرتے ہیں، ایک ایک تولے کے لیے جان نکلتی ہے، اور ہم اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیرا اوڑھنا بچھونا سونے کا بنا دوں گا، تیرا گھر اور چھت سونے کی دے دوں گا۔ تو آج میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے تو ہے حضرت انسان، دیکھ میں ہر چیز چاندی کی تیرے لیے بنا دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ 2 جنتیں انہیں ملیں گی۔ کہا ایک سونے کی اور ایک چاندی کی۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اس میں اتنے درخت ہوں گے، اس کی سیدھی ٹہنیاں جو ایک سے دوسرے کے ساتھ ملی ہوں گی، اتنے گنے باغات ہوں گے کہ ہر طرف پھل ہی پھل نظر آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں 2 نہریں نکلتی ہیں، اس میں 2 نہریں، ایک وہ جو تمہارے پینے پلانے کے لیے ہے، ایک وہ جو تمہارے باغات کو پینے پلانے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائے گا تو 2 حوریں اس کا استقبال کریں گی اور اسے خوشخبری دیں گی، کہیں گی خوشخبری ہو تیرے لیے کہ اللہ نے ہمیں تیرے لیے بنایا ہے، اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے اللہ نے ہمیں تیرے لیے بنایا ہے۔ ان کے دل میں آج ہر میاں اور بیوی کے درمیان کلیش چلتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے گلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسی زندگی کی ساتھی عطا کروں گا جن کے دلوں میں محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، تمہاری زندگی کو اتنا پرسکون بنا دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، تمہارے لیے تخت بچھائے جائیں گے جس کے اوپر مخملی بسترے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور تمہارے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، تمہارے لیے وہاں محلات ہوں گے اور اس میں حور عین ہوں گی جنہیں کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اللہ یہ سب کچھ کسے عطا کریں گے؟ جو آج دنیا کی غلاظتوں میں اپنے آپ کو ان گندگیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ اہل ایمان کو عطا کرنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت، دیکھیں ایک نیک انسان، اس کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں کیا ہے، اللہ کتنا اس کا احترام کرتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے پاس آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ پھر اسے کہتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز، یہ سارا معاملہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے حساب و کتاب سے، اعمال کے ترازو سے، سارے معاملات سے، کامیابیوں سے ہنکنار ہوگا، پھر ان کل الا واردھا، ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ وہاں ایک پل ہے جس کا نام پل صراط ہے،
جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اس پہ لوگوں کو آنا پڑے گا. کچھ لوگ تو آنکھ جھپکتے ہی گزر جائیں گے اپنے نیک اعمال کے سبب. نیک اعمال کے سبب کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہر شخص کی قبر کے بعد ایک اس کا استقبال کرنے والا ہوگا. جو نیک ایماندار عمل صالح کرنے والے جب اٹھیں گے، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان جس کے جسم سے ایسی خوشبو نکل رہی ہوگی وہ کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرے گا. آؤ بھائی میں تمہیں اپنے اوپر سوال کرتا ہوں. وہ کہے گا تو کون ہے؟ اتنا خوبصورت انسان میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. کہنے لگا اچھا کبھی نہیں دیکھا؟ پھر میں وہ ہوں جو تو اپنی زندگی میں عمل کرتا رہا. آج اللہ نے مجھے جسم دے دیا، اب تو آ، میں جنت کے دروازے تک اپنے اوپر سوار کر کے تمہیں پہنچاؤں گا. دنیا کے اندر تو نے مجھے اپنے اوپر سوار رکھا، ہر کام میں میری حیا کرتا رہا، مجھے میرا لحاظ کرتا رہا، ہر جگہ مجھے اٹھایا. جب برائی کا موقع آیا تو تو نے برائی کو چھوڑا، میرے ساتھ محبت کی. تیرے سامنے دنیا کی ہر نعمت حرام طریقے سے آئی، تو نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیا، تو نے میری طرف توجہ کی. آج اللہ نے اس سخت ترین وقت میں مجھے تیری سواری بنا کے بھیجا ہے. وہ اپنے اوپر سوار. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نور کی اونٹنیوں کو بنائے گا، اور جو اہل ایمان ہیں، جو دنیا میں نیک عمل کرنے والے ہیں، جو حلال و حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، جو حرام سے بچنے والے ہیں، اے اللہ ہم سب کو حرام سے بچا دے. اے اللہ حرام کھانے سے بچا دے. اے اللہ حرام کاری حرام خوری سے بچا دے. یہ دنیا میں بھی ذلت دیتی ہے اور آخرت میں بھی ذلت دیتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرمائیں گے نور کی اونٹنیاں ان کے لیے مہیا کی جائیں گی. آج یہ میرے مہمان ہیں اور کوئی میزبان اپنے مہمان کو پیدل نہیں سوار کر کے لاتا ہے، اس لیے آج ان کو نور کی سواریاں عطا کی جائیں گی. پھر یہ اللہ سے کہیں گے، سورۃ تحریم کے اندر آتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اللہ اس دن اپنے نبیوں کو ذلیل نہیں کرے گا اور نبیوں کے ساتھ اہل ایمان کو بھی ذلیل نہیں کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور اتنے اندھیرے کے اندر وہ اللہ کی منتیں کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ اس نور کو قائم رکھنا یہاں تک کہ ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، کیونکہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک نور عطا فرمائیں گے، نور کی سواری عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا نور اس کا وہ نیک عمل ہوگا جو اس کو لے کے اسے جنت تک پہنچائے گا. اللہ آج ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار 40 سال تک اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے تو جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچے گا اتنی چوڑائی جنت کے دروازے میں ہوں گی. ایک حدیث میں آتا ہے 70,000 اور ایک میں آتا ہے 7 لاکھ انسان بیک لائن اپنے قدم کو بڑھا کے پہلے سے آخر تک سارے کے سارے جنت میں اپنے قدم کو رکھ دیں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اتنا بڑا دروازہ ہونے کے باوجود یہ بھی رش سے بھر جائے گا، اور ہر ایک کے بدلے ہر ایک کے ساتھ 70,000 انسان اور جائیں گے. اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ایک برتن میں پانی ہوتا ہے، دنیا کی مثال یہ ہے، پانی سارا پی لیا جائے تو نیچے تہ کے تلچھٹ بچ جاتی ہے، تھوڑا سا ایسا پانی ہوتا ہے جسے پھونک پھونک کے پیا جاتا ہے۔ کہا سارا پانی یہ دنیا پہلی تھی جو ختم ہو گئی اور آخر میں رہنے والے ہم ہیں۔ ہماری مثال اس طرح ہے جس طرح دن میں عصر سے لے کر مغرب تک سارا دن گزر جائے تو عصر سے لے کر مغرب تک جتنا وقت ہے دنیا میں یہ ہمیں ملا، لیکن اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ نے اتنی آسانی کے رستے بنائے ہیں کہ آپ میں سے جنت میں جتنے لوگ جائیں گے 2/3 وہ ہوں گے جو صرف امت محمد الرسول اللہ سے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے ہماری یہ خوش نصیبی بنائی ہے کہ ہمیں قوم نوح میں پیدا نہیں کیا، ہمیں قوم لوط میں پیدا نہیں کیا، ہمیں قوم سمود میں پیدا نہیں کیا، ہمیں امت محمد الرسول اللہ میں پیدا کیا، جن کے لیے ساری امتوں سے زیادہ آسانیاں ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم یہاں تک نہ پہنچ سکے تو ہم جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ کہا جب سب کو اکٹھا کر کے جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا، اللہ ہمارے نصیب میں بھی یہ کر دے۔ کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، ان کو اکٹھا کیا جائے گا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف گروہ بنا کے لایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام، جنت کے دروازے کا دربان کہے گا بھائی تم پہ سلام کرتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر کی۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، آج کے بعد تمہارے لیے کوئی بری خبر نہیں، خوشخبریاں ہی ہیں۔ فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ۔ یہ دنیا نہیں جہاں کرائسس آ جاتے ہیں، جہاں مندے آ جائیں تو گھبرا جاتے ہیں، جہاں دولت کم ہو جائے تو ہم اپنے حواس کھو دیتے ہیں۔ یہاں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، تم پہ کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ پھر اس وقت انسان پھر کہے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ آج ہمیں یقین نہیں آتا، آج ہم اس بات کو مذاق میں اڑاتے ہیں، لو جی ساری دنیا دی نعمتاں کافراں کول تے سانو جنت تے ہوراں دا۔ میرے بھائی یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا اللہ جنت میں جسے کچھ نہیں دے گا کیا دے گا؟ آپ جتنے ہم لوگ ہیں کیا کوئی ایک شخص بھی ایسا ہے جس کی پراپرٹی پورے شہر کے برابر ہو؟ صرف ایک شہر کے برابر، جس کے پاس شہر کے لوگوں جتنی دولت ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ ایک بندے کو میں کہوں گا جو تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تو وہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ ہر بندہ اپنے مقام پہ پہنچ لیا، میرے لیے اب کہاں جگہ؟ تو اللہ مالک فرمائیں گے اگر جنت میں اتنا تمہیں دے دوں جتنا دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دے گی تو خوش ہے؟ وہ خوشی سے اچھل پڑے گا میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ کہے گا جا دگنا کر دیا، جا 3 گنا کر دیا۔ 5 دفعہ اللہ یہ کہیں گے اور 6ٹی دفعہ کہیں گے جا 10 گنا تمہیں دے دیا۔
موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اے اللہ، اگر جنت کا یہ سب سے ادنا اور فقیر شخص یہ ہے جسے دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت دی تھی اسے 10 سے ضرب دے دیں تو اسے وہ ملے گا، تو اللہ جو امیر ہوگا اسے کیا ملے گا؟ جو سب سے بہتر۔ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، اتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کہے گا میں ان کے سینے پہ اپنے ہاتھ سے میڈل لگاؤں گا۔ جو سب سے اعلیٰ جنتی ہے، آپ دیکھیں میڈل ملتے ہیں افواج میں، پولیس میں، اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پہ سول ایوارڈ ملتے ہیں، اور جیسے سب سے اعلیٰ اور افضل ایوارڈ ملنا ہو صدر مملکت خود اسے بیج لگاتے ہیں، یا آرمی چیف اسے خود بیج لگاتے ہیں، یا پولیس کا سب سے بڑا۔ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے کہتا ہے جس بندے نے میری فرما برداری نیکی کے اندر سبقت کر کے زندگی بسر کی ہوگی، میں اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے سینے پہ بیج لگاؤں گا، اور پھر اسے کیا دوں گا؟ پھر میئرمنٹ کر کے نہیں دکھائی، کہا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا نہیں، کسی کان نے وہ سنا نہیں، کسی دل کے اندر وہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا جو میں سب سے اعلیٰ جنتیوں میں کو عطا کروں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے میری امت کے پیارے لوگوں، جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت فردوس کا سوال کرو۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم سب تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ سب کچھ ملے گا کچھ کرنے سے، کیا کریں گے تو یہ چیز ملے گی؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا کہ ہم کیا کریں تو ہمیں یہ ساری نعمتیں میسر آ جائیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔